وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے۔ حکمت والا اور پورا خبردار ہے، جو زمین میں جائے، جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے، جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے، وہ مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں؟ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سخت و دردناک عذاب کی سزا ہے، اور جنہیں علم ہے کہ وہ دیکھ لیں گے جو کچھ آپ کی جانب آپ کی رب کی طرف سے نازل ہوا وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والوں کی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ اور کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا یا اسے دیوانگی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں۔ کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ یقیناً اس میں پوری دلیل ہر اس بندے کے جو دل سے متوجہ ہو۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے۔ یہ سورہ سبا کی بالکل ابتدائی آیتیں ہیں۔ مکہ میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے آغاز توحید کے مضمون سے کیا۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، رب العالمین کو ماننا، رب العالمین کو تسلیم کرنا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف پیرائی سے دلیلیں دی کہ آدمی اگر ہلکا سا تدبر اور غور و فکر کرے تو اس کا ذہن اس کو قبول کرتا ہے، اور دل کی تہ گہرائیوں سے وہ کہتا ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہاں بہت بڑی بڑی ایسی واضح مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس کو دیکھنے کے لیے کسی آدمی کو ذرا سا بھی کوشش نہیں کرنا پڑتی ہے، خود بخود اس کی نظروں کے سامنے رہتی ہے۔ حتیٰ کہ مختلف چیزوں سے محروم، بینائی سماعت سے محروم افراد بھی ان تمام چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کو محروم محسوس کرتے ہیں جو رب العالمین نے یہاں پر پیش کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اب آدمی تدبر کرے اگر کہ زمین میں کیا کیا ہے، تو ہر ایک چیز پر جب اس کی نظر جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی تعریف اس کے دل سے نکلتی ہے۔ ہماری زندگی کا ساز و سامان ہے یہاں پر، ہماری زندگی گزارنے کے تمام لوازمات یہاں پر موجود ہیں۔ ہوا موجود ہے،
پانی موجود ہے زمین کے اوپر، زمین سے اللہ رب العالمین غلہ پیدا فرماتا ہے، زمین میں بے شمار معدنیات ہے جس کو نکال کر کے ہم دنیا بھر کی مشینیں وغیرہ بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسی جگہ ہمیں رکھا کہ ہماری ضرورت کا تمام ساز و سامان ہمارے اپنے پیروں تلے، بالکل پیروں تلے، جب اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ارشاد فرمایا اب زمین کی اگر مخلوقات کو آدمی شمار کرنا چاہے کہ کتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے اور اس کی کتنی حکمتیں ہیں اور اس میں سے کتنی مخلوقات ہیں جو ہماری خدمت پر رات دن لگی ہوئی ہے، لیکن ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اس رب العالمین نے یہ کیا۔ تو جس ذات اقدس نے، جس حکیم و خبیر، لطیف اور خالق و مالک رب نے ایسا پیدا کیا، تعریف اس کے علاوہ کس کی جائے؟ صرف وہی ہے جو تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں دونوں مقامات پر، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے۔ کہ تو دنیا کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک ضابطہ بھیجا کہ اس ضابطے کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اب جس نے اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کی، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھایا اور اسی رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، تو قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین ان کے انعام کا اعلان فرمائے گا اور ان کا انعام جنت کی شکل میں جب اس کے سامنے آئے گا تو زبان سے بے ساختہ اس کی تعریف و توصیف نکلے گی۔ اور آخرت کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آخرت کتنی ضروری اور لازمی چیز ہے، آخرت کا ہونا، یہ آدمی غور کرے، تدبر کرے تو سمجھ میں آتا ہے رب العالمین نے کیوں آخرت کو رکھا۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں اس پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وہ بڑی ہی حکمت والا اور پورا خبردار ہے، حکیم بھی اور خبیر بھی ہے۔ حکمت والا، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہر چیز حکمت سے بھرپور ہے۔ حکمت اس معنی میں کہ جب آدمی غور کرتا ہے تو اس چیز کو جو اللہ نے بنایا ہے اس چیز میں کوئی کمی اور خامی نہیں پاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں کائنات میں بنائی ہے وہ اپنے ماڈل کے اعتبار سے حد کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ آج دنیا کے اندر غور کریں کہ انسان مختلف چیزیں بناتا ہے، جیسے سواریاں وغیرہ، ہر سال ماڈل تبدیل ہو جاتا ہے۔ ماڈل تبدیل ہونے کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی اور خامی رہ گئی تھی، بس اس کمی کو دور کر کے خوبیاں ڈال دیتا ہے اس میں، پھر اگلے سال اس پر تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے تو کہتا ہے نہیں یہ بھی چیز ہونا چاہیے۔ سائنس میں ایک بنیادی چیز کہی جاتی ہے کہ دنیا کی ہر مشین انکمپلیٹ ہے، یعنی کمپلیٹ نہیں ہے، اس کو آنے والا تحقیق کر کے اس کی خرابیوں کو دور کر کے اس کے اندر مزید خوبیوں سے اس کو مزین کر دے گا۔ یہ انسان جو کوشش کرتا ہے کچھ چیزوں کو بنانے کے لیے، کائنات میں پیدا کی ہوئی چیزوں کو جوڑ جاڑ کے لیے، تو انسان کا یہ معاملہ لے، لیکن رب العالمین نے پیدا کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو انسانوں کے بارے میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تم کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ دنیا میں آج تک آپ کسی آدمی کو نہیں پاؤ گے جو اس فریم کے بارے میں یہ کہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونا چاہیے، ہاتھ آگے اور پیچھے رہنا چاہیے، آنکھ دو ہے تو ایک پیچھے ہو جانا چاہیے تھا۔ کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس فریم کے بارے میں یہ کہے، حتیٰ کہ صرف وہ انسانوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ جانوروں کے اوپر تدبر کریں، پھلوں کے اوپر تدبر کریں، درختوں کے اوپر تدبر کریں، ہر جگہ یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اس حکیم ذات نے حکمت سے بھرپور معاملہ رکھا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو خوبیاں اس کے اندر پیدا فرمائی ہے اور جس ساخت اور شناخت سے ساتھ بنایا ہے، رب العالمین حکیم ذات ہے اللہ کی۔ ایسے ہی خبیر، ہر چیز کی خبر رکھنے والا، باخبر ذات جو ہوتی ہے، خامیوں، خوبیوں، نقصانات، تکلیف، پریشانی سب چیز جانتی ہے۔ ہمارے بارے میں ہر وقت وہ باخبر ہے کہ ہمارے اوپر کیا پڑ رہی ہے، کن حالات سے ہم دوچار ہیں، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کو ہم کو نہیں ملنا چاہیے، ہماری کیپیسٹی کن چیزوں کو قبول کرنے کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ خبر ہی ہے کہ رب العالمین بارش اس کے موقع پر برساتا ہے، روزی اس کے موقع پر دیتا ہے، اولاد
اس عمر میں دیتا ہے، جس کو دینا ہے اس کو دیتا ہے، وہ حکیم و خبیر ہے، جس کو نہیں دیتا ہے اس کو خبر ہے کہ یہ اس کو لینے کا متحمل نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر 200 کلو وزن اٹھانے کی قوت نہیں ہے تو اس کو حکمت یہ نہیں ہے کہ اس کو 200 کلو دیا جائے، بلکہ 20 کلو کی اگر اٹھانے کی طاقت ہے تو 20 ہی کلو کی دیا جائے تاکہ وہ لے کر کے اپنے منزل تک پہنچ جائے اور اس سے استفادہ کر سکے۔ اتنا بڑا بوجھ دے دیا جائے کہ وہ اس کو اٹھا ہی نہ سکے، اس کو لے کر اپنی منزل ہی پر نہ جا سکے، اس سے کوئی فائدہ ہی نہ اٹھا سکے، تو کیا فائدے کا؟ اللہ رب العالمین خبیر اور حکیم ہے، حکمت کے ساتھ اور خبر کے ساتھ اس نے تمام چیزیں عطا کی ہے۔ جس بندے کو جتنا دیا، جیسا دیا، رب العالمین نے اس کی حکمت ہے اور اس سے باخبر ہے کہ اس بندے کو اتنا ہی ملنا چاہیے۔ جس مقام پر جس چیز کو رکھا، کوئی چیز اندازے سے نہیں رکھا گئی، کوئی چیز اندازے سے نہیں آ گئی، بلکہ حکیم ذات ہے خبر کے ساتھ کہ اس کو اسی مقام پر ہونا چاہیے، رب العالمین نے رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو گیا۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں اگر ہم اور آپ غور کریں کہ رب العالمین نے جو ضابطے بنائے ہیں، جو احکامات دیے ہیں دینی، جیسے مثلا نکاح اور طلاق کے مسائل، اللہ رب العالمین نے جو احکامات بیان کروائے اس کی حکمت کتنی ہے۔ دنیا نے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، دنیا نے زنا کا راستہ کھولا، برائیاں عروج پر پہنچ گئی، نکاح کو روکا، خاندان بکھر گئے، بڑھاپا جو عزت و تکریم والا تھا بے بسی اور بے کسی کی داستان بن گیا۔ جب کمیونزم آیا روس کے اندر تو روس میں چونکہ ندھرمی اللہ کے وجود کو نہ ماننے والے کمیونسٹ لوگ تھے، انہوں نے جب قوانین بنائے خاص طور سے مرد اور عورتوں کے سلسلے میں کہ ایک گلاس کی طرح ہے، جہاں چاہے آدمی اپنی پیاس بجھا لے، صرف 14 سال کے اندر یہ صورتحال ہوئی کہ 12 سال 10 سال 11 سال 13 سال کی عمر کے بچے بازاروں میں جرائم کرتے ہوئے بڑی تعداد میں پکڑے گئے۔ ماہرین نے جب تجزیہ کیا کہ یہ صورتحال، تو پتہ چلا کہ والدین بچوں کی پیدائش کے بعد اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے، اس کو پرورش کرنے کے لیے ان کے پاس نہ وقت تو ہے نہ اس کی ضرورت انہوں نے محسوس کی، کیونکہ مادہ پرستی جب آئی، مادیت جب آئی تو محبت ختم ہوئی، حقوق کی ادائیگی ختم ہوئی، سب چیزیں ختم ہو گئی، آدمی انتہائی مفاد پرست ہو گیا۔ اب وہ کمائے اور دوسروں کے اوپر خرچ کرے، نتیجے میں پھر ان کو قوانین بنانے پڑے کہ آپ کی اولاد کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کے حوالے نہیں کرنا ہے آپ کو۔ یہ تمام چیزیں جب بھی انسان نے فطرت سے چھیڑ چھاڑ کی، وہ حکیم و خبیر تھا۔ ابھی ہندوستان کے اندر دیکھیے، آئے دن جب ریپ کے قوانین ہوتے ہیں، ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، اجتماع عصمت دری کے، عزت لوٹنے کے، تو یہ آواز اٹھتی ہے کہ وہ قانون نافذ کرنا چاہیے جو اسلام میں ہے، اس قانون کو۔ یہ قانون کی مقام پر ایک مفصل بحث ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو قوانین بنایا، انسان کو لگتا ہے کہ یہ سخت ہے، سخت تو نہیں ہے، اصل میں فطرت کے مطابق ہے بالکل۔ قانون کا مقصد جرائم سے لوگوں کو روک کر کے پرسکون اور پر امن و زندگی دینا ہے قانون کا مقصد، اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قانون میں یہ چیز نظر آئے گی۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اور جن کو حرام قرار دیا، بڑی حکمتیں ہیں رب العالمین نے اس میں رکھی ہے۔ حرام اشیاء کے استعمال سے جسمانی بھی نقصان ہے اور دوسرے نقصانات، یعنی بیماریوں کے ساتھ ساتھ فطرت اور مزاج کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کو پڑھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ آدمی جن جانوروں کے درمیان زندگی گزارتا ہے تو کچھ خصوصیات اس کی اپنے اندر داخل کر لیتا ہے، کچھ خصوصیات اس کے اندر آ جاتی ہے، اور جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے اس کے مطابق کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج جدید تحقیقات نے تو اس کو مزید ثابت کر دیا کہ ہر قسم کی اشیاء خوراک میں استعمال کرنے سے نت نئی بیماریاں اور نت نئی قسم کی چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ مجھ کو یاد ہے اچھی طرح کہ ہندوستان کے اندر 1983 میں غالباً یہاں کا جو میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ہے، اس کے صدر ڈاکٹر سوامی نے ایک مضمون ٹائمز میں لکھا تھا، علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے،
تو اس میں لکھا تھا کہ پروٹینی فاقہ اس کا عنوان ہی تھا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو بنایا ہے تو دنیا میں بہت سارے جاندار ہیں، ان کے جو جبڑے کا شیپ ہے، تو کچھ جاندار ایسے ہیں جن کے جبڑے کا شیپ یعنی دانتوں کا جو شیپ ہے وہ سبزی کا کھانے کا ہے۔ تو ان جانوروں میں وہ دو دانت یہ جو ہوتے ہیں نوکیلے دانت کے نہیں ہوتے ہیں ان جانوروں کو، جیسے گائے ہے، بکری، آپ ان کا مشاہدہ کر لیجئے، لیکن جو جانور گوشت خور ہیں ان کو یہ ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کا جبڑا ایسا ہے کہ دونوں ٹائپ کی چیزیں وہ کھا سکتا ہے، دونوں ٹائپ کی چیزیں وہ کھا سکتا ہے۔ تو شیپ اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے۔ پھر اس کے لیے کتنا ضروری ہے وہ سائنسی اعتبار سے انہوں نے اس کو لکھا تھا کہ انسانی ذہن کی نشو و نما کے لیے پروٹین کا ہونا اس کو بہت ضروری ہے، اور یہ سب سے زیادہ گوشت میں پایا جاتا ہے، اور اگر ہم اس کا استعمال نہ کریں تو ذہنی اعتبار سے ہندوستان اگلی صدی میں بونے ہو جائیں گے، اس کے مضمون میں تھا۔ بعد میں اس کے خلاف ایکشن لیا گیا، تحریکیں چلی اور ان کو اس جگہ سے ہٹا دیا گیا۔ اور آج کے دور میں تحقیقات نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی فٹ ہوتے ہیں اور دماغی اعتبار سے بھی فٹ ہوتے ہیں، اس کے کیا کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم اور خبیر ذات ہے۔ رب العالمین نے جو چیزیں پیدا کی، جس کو جائز قرار دیا، جو احکامات دیے، جو زندگی دی ہم کو، زندگی میں جیسے مسائل دیے، اس کی حکمت اور اس کی خبر مکمل ہے، اس لیے ہم کو وہی کچھ ملنا تھا اور وہی ہمارے لیے مفید ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وهو الرحیم الغفور، جو زمین میں جائے، جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے، جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے، وہ مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ ذرا سا غور کیجیے، خالق کی صفت اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ جو زمین میں جائے، زمین میں جتنی بھی چیزیں جاتی ہیں، بالکل سامنے کی چیز ہم غور کریں، دانہ بوتا ہے آدمی زمین کے اندر، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کون سا دانہ ہے جس میں فصل اگے گی، کتنے دانے ڈالے گئے ہیں کھیت میں، کتنے ڈالے کسان نے ڈالے ہیں، کتنے دانے، اور کن کن دانوں کی افزائش ہونا ہے۔ کیا کسی کو خود کسان کو یہ خبر ہوتی ہے؟ وہ دانے گن کر کے ڈالتا ہے؟ جب اسے یہ نہیں معلوم کتنا ڈالا ہو تو وہ کیا توقع کرے گا؟ بس وہ ڈال رہا ہے ایک اندازے سے۔ وہ علیم و خبیر ذات، وہ رب العالمین جانتی ہے کہ زمین میں کیا ہے، اور جب یہ جانتا ہے وہ تو اس کی ضرورت اور تقاضے کیا ہے یہ وہ بھی جانتا ہے کہ اس کو نشو و نما پانے کے لیے پانی چاہیے، زمین کے اندر ایسی کھاد چاہیے، ایسے اجزاء چاہیے جو اس کو زندگی دے میں، وہ درختوں کی شکلوں میں ابھر کر کے سامنے آئے، وہ رب العالمین جانتا ہے۔ آسمان کی طرف جو بھی چڑھتا ہے، ہمارے اعمال صالحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کی جو قسمیں بیان کی، کہ ایک تو قرآن میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لیلۃ القدر کی رات تقدیر اترتی ہے، دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ہر شخص کی تقدیر میں کب کیا ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے لکھ دیا۔ ایک تقدیر یہ جو لوح محفوظ میں، پھر سال کی سال، یہ سال بھر میں کیا ہونا ہے لیلۃ القدر میں وہ نازل ہوتی ہے۔ پھر ہفتے کی ہفتہ ہے کہ اس ہفتے میں کیا ہونا ہے، تو پیر کے روز جو ہے ہفتے بھر میں کیا ہونا ہے یہ پورا کے پورا نازل ہوتا ہے۔ اور ایک 24 گھنٹے کی عصر کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو عصر کی نماز پڑھ کر کے فرشتے تبدیل ہوتے ہیں اور فرشتے آسمان میں جاتے ہیں، تو جو کچھ ہونا ہے سب کے سب اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے جناب میں جب جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ کہتے ہیں رب العالمین جب ہم اس دنیا میں گئے تو الہ العالمین وہ سجدہ ریز تھے، تیری عبادت میں مصروف تھے۔ رب العالمین جب ہم وہاں سے نکل کر کے آئے تب بھی ہم نے ان کو تیری عبادت میں مصروف پایا۔ لیکن جو بندے دوسری تمام چیزوں میں رہتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو دن بھر کی رپورٹ رب العالمین کو جو پیش کی جاتی ہے، وہ علیم و خبیر ہے، لیکن ایک پروسیجر ہے، آدمی کے اعمال صالحہ جو اوپر چلتے ہیں اس سے بھی اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ مرنے کے بعد کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے
کہ جب آدمی مرتا ہے تو نیک آدمی جو ہوتا ہے اس کی روح کو انتہائی خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر کے فرشتے آسمان کی طرف جب چلتے ہیں تو فرشتے قطار اندر قطار ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں یہ کون ہے، اتنی زبردست خوشبو، تو فرشتے ان کا نام، سب سے بہترین نام جو اس دنیا میں وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آسمان کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، رب العالمین کی جناب میں حاضری ہوتی ہے، رب العالمین فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو کچھ اوپر چڑھتا ہے نیک اور بد سب کی روح چڑھتی ہے، لیکن گنہگاروں کی روحوں کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، سب رب العالمین جانتا ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے رب العالمین کی، وہ مہربان نہایت بخشنے والا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جرم ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس رب العالمین سے بخشش طلب کرے، توبہ کرے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے، نظریں اٹھا کر کے جب وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ مہربان ہے، عطا کرنے والا ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تم دعا مانگتے ہو، اللہ رب العالمین کے جناب میں جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ والدین جب دعا کرتے ہیں، مظلوم جب دعا کرتا ہے تو عرش اور اس کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی جناب میں پہنچتی ہے وہ دعا اور اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے وہ یقیناً تم پر آئے گی، اللہ سے ایک ذرے کے برابر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ یہ جو مضمون ہے قیامت کے بارے میں سوال اور بہت یقینی انداز میں جواب 4 مقامات پر ہے قرآن مجید میں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جواب دیا ہے کہ قیامت ہر صورت میں آئے گی، قیامت واقع ہوگی۔ میں نے کہا تھا پیچھے قیامت کے سلسلے میں اگر غور کریں کہ اگر مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، تو یہ دنیا کی زندگی بالکل بے معنی ہو جائے گی۔ ایک آدمی انتہائی نیک، ایماندار، انتہائی سچا ہے، کسی کو اس نے تکلیف نہیں دی، سب کے حقوق ادا کیا، وہ بھی ویسے ہی۔ ایک آدمی جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لوگوں کی عزت سے کھیلنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، وہ بھی ویسے ہی۔ مر جائیں تو انہیں معاملہ ختم ہو جائے۔ ذرا سا سوچئے، اس نیکوکار شخص کو اس کی نیکیوں اور اچھائیوں کا انعام ملنا چاہیے، اس مجرم اور گنہگار کو سزا ملنا چاہیے۔ اور سزا کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو دنیا میں کوئی عدالت، کوئی دستور، کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو آدمی کو پوری سزا دے سکے۔ بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد کتنی سزا دے گا؟ زیادہ سے زیادہ دنیا کا قانون بدلے میں اس کو قتل کر دے گا، لیکن اس نے ایک شخص کو قتل کیا، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، کمانے والا وہ بالکل اکیلا تھا گھر میں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اس نے تو ذرا دیر میں قتل کیا، اس کو تو ذرا دیر میں قتل کر دیا گیا، لیکن یہ بچے جو محروم زندگی گزارتے ہیں، یہ بیوی جو پہاڑ جیسی راتیں آنسوؤں سے لبریز گزارتی ہے، ہر محرومی اس کے بچوں کی اس کی آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے، زندگی پوری کے پوری اذیت کی داستان بن گئی، قدم قدم پر اس کے بچوں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ بتائیے کون سی سزا ہوگی جو اس پوری اذیت کا بدلہ رہے گی؟ کیا صرف ایک قتل کر دینا اور آگے بڑھ گئی؟ یہ جو جنگیں ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لوگ قتل کر دیتے ہیں، ایک آدمی بم گراتا ہے ناگاساکی اور ہیروشیما پر، 2 لوگ، لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، لاکھوں لوگ ایک بم سے۔ اس کو ایک مرتبہ قتل کر دے میں اس کی سزا ہو جائے گی؟ ذرا غور کرے، تدبر کرے، آدمی سوچے۔ عقل کہتی ہے نہیں، ایک ایسا انصاف کا میزان، ایک ایسا میدان، ایک ایسی عدالت ہونا چاہیے جہاں مجرم نے جتنا جرم کیا ہے اتنی ہی سزا اس کو ملنا چاہیے۔ یہ فطرت کہتی ہے۔ ایسے تمام چیزوں کے بارے میں آپ غور کرتے جائیے تو جب تک کہ قیامت کی عدالت نہ قائم ہو، قیامت نہ قائم ہو، انصاف نہیں قائم ہوگا، انصاف نہیں قائم ہوگا، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے،
محروم اسی طریقے سے محروم رہیں گے. یہ تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ قیامت قائم کی جائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے رب کی قسم وہ عالم الغیب ہے، وہ یقیناً آئے گی. علم غیب صرف اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وہ جانتا ہے کہ کب واقع ہوگی قیامت. اللہ سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جب وہ قیامت آئے گی تو تمہارے تمام اعمال فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہے تو اللہ اسے لے آئے گا، ذرے کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو رب العالمین اسے لے آئے گا. نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے. ہر چیز موجود ہے. آدمی کسی بھی عمل کو کرے، کسی بھی مقام پر کرے، اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی انہا ان تقم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. آدمی کسی ایسے مقام پر، ایسے پتھر میں جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، یعنی باہر سے دیکھا ہی نہیں جا سکے، وہاں کوئی جرم کرے گا تو قیامت کے روز اللہ لے آئے گا. وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے. آیت کے آخری جملہ جو رہتا ہے عموماً اللہ کی وہ صفتیں بیان کی جاتی ہے جو احکامات ان آیت میں جو باتیں ہوتی ہے تو ان صفتوں سے مزید وہ واضح ہو جاتی ہے. رب العالمین لطیف اور خبیر ہے، سب کے سب لے آئے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے. وہی بات جو پیچھے گزری کہ دنیا میں نیک کام کرے اور اس کا کوئی صلہ ہی نہ اس کو ملے. ایک آدمی اس کے مال کو چھین لے رہا ہے، یہ آدمی کسی کے مال کو چھین نہیں رہا ہے، ظلم نہیں کر رہا ہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ اس کا بدلہ دیا جائے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے مغفرت کا اعلان کیا اور جن کی عزت کی روزی کا ان کی صفت بتائی، ایمان والے اور نیکوکار. تو آدمی کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی چاہیے تو دو صفتیں یہ بنیادی ہے، ایمان اور عمل صالح. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سب گھاٹے اور خسارے میں. کون؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اور صالح عمل کیا، تواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی تلقین کی، اور جب اس پر کوئی مصیبت اور تکلیف آئی، جب اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو پریشان کیا، اس کے خلاف کھڑے ہوئے، وتواصوا بالصبر، اس نے صبر کیا. قرآن میں یہاں پر چار چیزیں بیان کی گئی ہیں، دو آدمی کی انفرادی، دو اجتماعی. ایمان اور عمل صالح آدمی کا ذاتی عمل، تواصوا بالحق یہ اجتماعی ہے، لوگوں کو حق کی تلقین کرنا. تواصوا بالصبر، لوگوں کی طرف سے اس کو تکلیف دی جائے گی، اس پر صبر کرے. دو انفرادی، دو اجتماعی، چار خوبیاں آدمی کے اندر پیدا ہو گئی، وہ کامیاب ہے. اللہ نے کہا گھاٹے میں صرف وہی نہیں ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح ان دو چیزوں کو پیش کیا. مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے مختلف. اب یہی ایمان ہے، یہی عمل صالح ہے. صالح عمل کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا. نیک اور صالح بندے دنیا کے چنے ہوئے انبیاء کرام یہی کام کرتے تھے. صالح اعمال میں یہ چیز داخل ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. نیچا کیسے دکھایا جاتا ہے؟ انکار کیا جاتا ہے، اس بات کو دو نمبر پر رکھا جاتا ہے، اس کو مانا نہیں جاتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے. جس نے یہ کیا اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَهُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ سراسر حق ہے. اللہ غالب خوبیوں والوں کی راہ کی رہبری کرتا ہے. بڑی پیاری چیز بیان کی گئی قرآن میں، ہر چیز بہت پیاری ہے. دیکھیے جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے، یعنی وہ جاہل ہے جو نبی کی ہدایت کی طرف نہیں دیکھتا ہے، کسی اور کی طرف دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا جن کو علم ہے، کیا کہا؟ جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا. کئی چیزیں ایک ساتھ بیان کی گئی.
نبی وہی بیان کرتا ہے جو اس کا رب نازل کرے، اور نبی کی طرف دیکھنے والا رب کی ہدایت کی طرف دیکھنے والا ہے، اور وہ صاحب علم ہے، اور جو ادھر نہیں دیکھتا ہے کتنی بھی بڑی ڈگری اس کے پاس ہو وہ جاہل ہے، کیونکہ علم کہا گیا ہے، دین کا جو علم ہے اس کو کہا گیا ہے اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ وما ذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ سب گمراہی ہے۔ اب آدمی کہے یہ راستہ یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں، اسی لیے مختلف پیرائے میں قرآن میں اس کو سمجھایا گیا۔ تو علم والا وہ ہے، ورنہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں برٹرینڈ رسل ہے، آئنسٹائن ہے، بڑے بڑے صاحب علم دنیا کے اندر پیدا ہوئے جنہوں نے مادوں کے خواص، جوہر، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون سب بیان کیا، لیکن کیا وہ علم والے تھے ہدایت کے معاملے میں، صراط مستقیم کے معاملے میں، زندگی کا ضابطہ گزارنے کے معاملے میں، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں جو چیزیں موجود تھی اس کی حقیقت صرف انہوں نے جانی، لیکن کائنات کے خالق، ان چیزوں کے خالق کے بارے میں ان کو کوئی شعور نہیں تھا۔ یعنی مخلوق کے بارے میں جان گیا، مخلوق تک پہنچ گئے، لیکن مخلوق کو بنانے والے خالق تک ان کی رسائی نہیں ہوئی، تو ان کا علم تو نیچے تک ہے۔ لیکن ایک بندہ جب ہدایت قبول کرتا ہے تو اس کی رسائی خالق تک ہو جاتی ہے، کیونکہ خالق کے احکامات کو ماننے لگتا ہے وہ۔ اور اللہ غالب خوبیوں والوں کی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ غالب خوبی والا وہ ہے جو کتاب ہدایت کو قبول کرے، اللہ کی نازل کردہ۔ ایک آدمی اگر اس کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی خوبیاں غالب ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک سچا وعدہ کر رہا ہے کہ رہبری کرتا ہے۔ دیکھیے ہدایت کے لیے قرآن مجید میں باضابطے دیے گئے ہیں۔ اللہ سے ہدایت کی دعا کرنا، ہدایت ملنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کرنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کہ اللہ اس پر جما دے، اب ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ کر۔ ہدایت کے لیے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے۔ کوشش شرط ہے، راستے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن یہ سب بھی آدمی نہ کرے، بس دین کو بالکل پسے پشتو ڈال دے وے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک جاہلانہ جملہ لوگ کہتے ہیں، اور ڈر لگنا چاہیے، ان کو خوف کھانا چاہیے۔ آدمی کیا کہتا ہے، جہاں اس کے سامنے کوئی آدمی قرآن کی کوئی آیت یا حدیث پیش کرے، اب اس کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے سماج اور معاشرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اس کے بالکل خلاف ہے، یہ تو نئی چیز ہے، تو وہ کیا کہہ کر کے دامن چھوڑاتے ہیں، میں یہ سب جھنجھٹ میں نہیں پڑتا۔ اللہ کے نیک بندے، تو نے اس جملے کو کہہ کر کے خود اپنے آپ کو جھنجھٹ میں ڈال دیا، ذرا سا سوچئے۔ سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت کہا اپنے دین کو، ہدایت کو اللہ نے نعمت کہا۔ اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بارے میں کہتا ہے میں یہ سب جھنجھٹ میں نہیں پڑتا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں آدمی نہیں بولتا ہے۔ 2 میٹر 2.25 میٹر کا کپڑا قمیص کے لیے لگتا ہے ایک آدمی کو، کبھی آدمی نہیں بولے گا چل لا کوئی سا بھی دے دے، میں جھنجھٹ میں نہیں پڑتا ہے کہ کلر کیا ہے، کوالٹی کیا ہے۔ کبھی سنا آپ نے؟ سب دیکھے وہاں جھنجھٹ میں پڑے گا۔ چپل پیر میں پہننے کا 40 روپے والے کی 20 روپے والی چپل بھی ہو تو ناپ دیکھا گا، یہ نہیں دیکھے گا 8 نمبر کا ہے تو 9 بھی دے دے تو چلے گا، میں سب جھنجھٹ میں، وہاں جھنجھٹ میں پڑتا ہے۔ موزہ لینا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، 5 روپے کی پین لینا ہے تو بغیر چلا کے دیکھے نہیں لے گا، بولے گا کہ نہیں میں جھنجھٹ پہ نہیں پڑتا لا، 5 روپے کی تو ہے۔ ہر چیز میں جھنجھٹ ہے، تحقیق ہے، دماغ لڑانا ہے۔ بہتر کیا ہے؟ سب سے قیمتی شے اس دنیا میں ہماری پیدائش کا مقصد کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرے، استغفر اللہ، اس کے لیے اتنا گھٹیا جملہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جھنجھٹ میں نہیں پڑتا۔ اللہ پوچھے گا قیامت کے روز کہ میرے نبی کی ہدایت تیرے سامنے پڑھی گئی، میرا کلام پڑھا گیا اور تو نے کہا میں یہ سب میں نہیں پڑھتا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، آج مجھ کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ جو آگے جملہ کہا گیا ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے، یہ جہالت کی انتہا، یہ جو جملہ ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں روا روی میں آدمی کہہ دیتا ہے، کبھی کبھی ایسا رہتا ہے پنچایتیں بیٹھتی ہے تو کبھی کبھی کوئی جاہل پنچ رہتا ہے تو وہ کہتا ہے شریعت کو ایک طرف رکھ دو، یہ نیچے دکھانا ہے، یہ جہالت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کس کی رہبری کرتا ہے؟ یہ خرابی والا آدمی ہے جو تحقیق میں پڑھتا ہے وہ خوبی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ غالب خوبیوں والوں کی رہبری کرتا ہے۔
اس کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے جو انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ لیکن اللہ کو ولی مانے، اللہ کے دین کو مانے جب نہ، آدمی بولے میں یہ سب میں نہیں پڑھوں گا، تو اللہ رب العالمین جدھر آدمی جاتا ہے وہ راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بندہ جس راستے کا انتخاب کرتا ہے رب العالمین وہ راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ کبھی زندگی میں ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، اور کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ افطر علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا یا اسے دیوانگی ہے۔ یہ کافر کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد جب ایک دم سب وجود ختم ہو جائے گا تو پھر کیسے دوبارہ پیدا ہو؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑے پیارے انداز میں اس کی دلیلیں دی گئی ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ کسی چیز کو بنانے کے بعد دوبارہ اس کو بنانا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی چیز وجود ہی میں نہیں ہے اس کو بنانا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ اللہ نے قرآن میں اسی انداز میں پہلے ایک مقام پر جواب دیا ہے کہ تمہارا پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا، دوبارہ پیدا کرنا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ اس وقت وہ لوگ کہتے تھے کہ اس وقت تو ان کا جتنا علم تھا اس کے مطابق کہتے ہیں۔ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور کچھ لوگوں کو سائنسوں کی زبان سمجھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کا ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کا ایک جز وہ باقی رہتا ہے اور اسی سے پیدا ہوتا ہے آدمی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سائنسی تحقیقات کہتی ہے کہ وہ اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ کتنی بھی ڈگری میں آگ آپ جلا لو، کسی بھی ٹیمپریچر میں لے کر جاؤ وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور کلوننگ جانتے ہو کیا ہے؟ انسانی جسم کے ایک آخری حصے کا جو جز ہے اس کو لے کر کے اسی کو کلون کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جتنے بھی جرثومے بنائے ہیں ہمارے جسم کے اندر، ہماری پوری زندگی کا پورا پروگرام، یعنی ہماری ہائٹ کیا ہے، ہماری گفتگو، ہماری آنکھ، ہماری ناک، ہمارا لب و لہجہ، ہمارا دماغ، پورا پروگرام، یعنی ایک انسان میں اربوں انسان موجود ہوتے ہیں، یہ پورا کے پورا موجود ہے۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اگر دوسری کاپی بنانا ہے تو ریکارڈ کے لیے اگر ضرورت پڑے گی تو کاجل کی جو ڈبیا خواتین استعمال کرتی ہیں اتنا باریک جز اس کا نکالنا پڑے گا، اس میں اگر ریکارڈ جمع کر لے تو پوری دنیا کے انسانوں کو مار کر کے دوسری کاپی کلوننگ کے ذریعے اس طرح بنائی جا سکتی ہے۔ آج کی تحقیقات کہتی ہے۔ دوسری بات، مادہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو مادہ ہوتا ہے، ہم مادی اشیاء، مادہ ختم نہیں ہوتا ہے، مادہ صرف شکلیں تبدیل کرتا ہے، جیسے مطلب جاڑ، یہ مادہ ہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کو جلاؤ گے کوئلہ بن جائے گا، شکل بدل گئی، اور جلاؤ گے راکھ بن جائے گا، شکل بدل گئی، ختم نہیں ہوتا ہے مادہ۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو مادہ بنایا ہے، تو وہ تو کم علمی تھی جو وہ کہتے تھے اللہ کے لیے بہت آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا اور ہمارے اجزاء کو محفوظ رکھنا رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ حقیقت یہ ہے آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ یہ وہی لوگ بول رہے ہیں، اہل ایمان نہیں بولتے ہیں تمام چیزیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشاء نخسف بہم الارض اور نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب۔ کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، یہ بہت آسان ہے اللہ کے لیے۔ معمولی سا زلزلہ آتا ہے، معمولی سا زلزلہ انسان کی ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار لشکری ہیں اس کائنات میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی ایک لشکری کو چھوڑتا ہے، انسان کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت اور اپنی بساط سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب سونامی آئی تو اس وقت
دنیا کی وہ بڑی بڑی حکومتیں جسے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ زوم تھا، جب تاش کے پتوں کی طرح اور درخت کے پتوں کی طرح طاقتور عمارتیں گری اور طوفان کی قوت و توانائی دیکھ کر انسان حیرت زدہ رہ گیا. وہ سواریاں جس پر بیٹھ کر محفوظ مقامات پر جاتے تھے معمولی تنکوں کی طرح لہروں کی نظر ہو گئی. اس وقت لوگوں نے یہ کہا عمارتیں کمزور نہیں تھی، ٹیکنالوجی کم نہیں تھی، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید تھا، اللہ کا عذاب بڑا طاقتور تھا. ابھی کل کی بات ہے، کرونا آیا، جو دندناتے پھرتے تھے شہروں میں، جو دندناتے پھرتے تھے مجلسیں، جب نکلتے تھے تو لوگوں کے جلوں میں نکلتے تھے، لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے خوفزدہ ہو رہے ہیں، دور سے ہاتھ کر لے رہے ہیں، خود نقاب پوش ہو گئے، سانس بھی کھلی فضا میں لینے کی ہمت رہی. رب العالمین نے ایک چھوٹی سی مخلوق چھوڑی کرونا. کیا ہوا تھی صورتحال؟ اللہ تعالیٰ کے بے شمار لشکری ہیں، وہ چاہے تو زمین کو حرکت دے دے، زلزلہ آئے زمین میں دھس جاؤ، یا اللہ رب العالمین آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، کوئی ٹکڑا آسمان سے گرا دے رب العالمین، اور ہمارا وجود ختم ہو جائے. اللہ رب العالمین نے کہا یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو. زمین کا خالق بھی اللہ ہے، آسمان کا بھی خالق اللہ ہے. تو رب العالمین کسی بھی مخلوق کو اگر حکم دے گا تو تمہارا وجود ختم ہو جائے گا. اس لیے اس خالق کی پرستش، اس خالق کی عبادت کرو، اس کو راضی کرنے والے اعمال کرو، اس کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق زندگی گزارو. اسی میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی ہے. یہی حق ہے، یہی سچائی ہے. جب اسی نے سب کچھ عطا کیا ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، تو اسی کی فرما برداری اور اسی کی بندگی کی جائے. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین رب العالمین دنیا کے اندر زندگی جب تک کہ گزاریں تیرے نازل کردہ احکامات کے مطابق گزاریں، تیری نازل کردہ ہدایت کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اس سے روگردانی والے عمل، روگردانی والے مزاج سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین بلا شبہ قیامت کا وعدہ تیرا سچا وعدہ ہے. رب العالمین ہر بندے کو تیری جناب میں حاضر ہونا ہے. رب العالمین تیرا سچا وعدہ ہے کہ اہل ایمان کو وہاں کامیاب کرے گا. رب العالمین ہمیں کامیابی نصیب فرما، وہاں کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھ. رب العالمین الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.